اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، وہ لوگ جو اسلام قبول کیے ان کے اسلام قبول کرنے کے وجوہات کیا ہیں، اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اتفاق سے بہت پرانی کتاب تھی۔ 4 دن پہلے میں مدرسے کے دفتر میں بیٹھا تھا تو میں کتاب تلاش کر رہا تھا تو وہ کتاب مل گئی۔ چلو دیکھیں گے بول کر کتاب مل جاتی ہے تو پڑھے بغیر چین نہیں آتا۔ میں نے کھولا تو یہی واقعہ ملا۔ مجھے کیا معلوم کہ وہ واقعہ آپ کا جمعہ بن جائے۔ کتابوں کی دولت بہت بڑی دولت ہے، مطالعے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ پڑھنے کا مزہ الگ ہے، پڑھ کر بتانے کا مزہ الگ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ اجود، اللہ سب سے بڑے سقی۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا انا اجود من الناس، میں لوگوں میں سب سے زیادہ سقی ہوں۔ ومن بعدی علمائی، میرے بعد میرے امت کے علماء سب سے بڑے سقی ہیں۔ آج 1 لاکھ روپے بانٹے، اس کی سخاوت کے چرچے، 50,000 روپے بانٹے، سخاوت کے چرچے، شادی میں کوئی بیرو لے کر دے دیا، سخاوت کے چرچے، پلنگ لے کر دے دیا، سخاوت کے چرچے، پوری شادی کا سادہ سیدھا انتظام دکھاوے کے طور پر کر رہا ہے، سخاوت کے چرچے، کوئی حج کو بھیج رہا ہے، سخاوت کے چرچے، کوئی عمرے کو بھیج رہا ہے، سخاوت کے چرچے، کوئی اور انتظامات کر رہا ہے، سخاوت کے چرچے، مسجد کی تعمیر میں 5 لاکھ کا اعلان۔ کیا سقی ہے صاحب، کیا بڑا دل ہے صاحب۔ مدرسے کو کوئی 2 لاکھ کا چندہ دے دیا، بڑے خیر خواہ ہے یہ مدرسے کے۔ میرے پیارو دماغ صاف کرو، وہ بھی سقی ہے، وہ بھی سقی ہے، وہ بھی سقی ہے، وہ بھی سقی ہے، لیکن سب کا نمبر علماء کے بعد شروع ہوتا ہے۔ حج کرانے والے کا نمبر علماء کے بعد، عمرہ کرانے والے کا نمبر علماء کے بعد، شادی کرانے والے کا عمر علماء کے بعد، مسجد بنانے والے کا نمبر علماء کے بعد، مدرسے کو دینے والے کا نمبر علماء کے بعد، یتامہ بیوگان کی خدمت کرنے والے کا نمبر علماء کے بعد ہے۔ وہ دولت دیتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو ختم ہو جاتی ہے، علماء وہ دولت دیتے ہیں قسم اللہ کی جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ علماء اب یہ جو مالدار دیتے ہیں اپنے بینک سے نکال کر دیتے ہیں، تجوری سے نکال کر دیتے ہیں، کہیں سے نکال کر دیتے ہیں۔ علماء کی سخاوت کا کیا کہنا، علماء قرآن سے نکال کر دیتے ہیں، علماء حدیث سے نکال کر دیتے ہیں، علماء سیرت رسول سے نکال کر دیتے ہیں، علماء صحابہ سے نکال کر دیتے ہیں، علماء ابو حنیفہ کے اجتہاد سے نکال کر دیتے ہیں، امام شافعی کے اجتہاد سے نکال کر دیتے ہیں، امام مالک کے اجتہاد سے نکال کر دیتے ہیں۔ میرے رب کے قسم یہ میرے جذبات نہیں، نبی کا فرمان ہے۔ آقا نے فرمایا سب سے بڑا سقی اللہ ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ سقی میں ہوں، اور میرے بعد میرے امت کے علماء پوری امت میں سب سے بڑے سقی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج یہ مسجد نہیں مسجد عمر فاروق، پورے ہندوستان کے تمام مساجد میں جو بیان ہو رہا ہے یہ علماء کی سخاوت کا لنگر ہے۔ محنت کریں گے تو آپ 1000 روپے کما سکتے ہیں، لیکن اس وقت تمہاری عمر محنت سے باہر ہو چکی ہے، بخاری کی روایت 1 پڑھ نہیں سکتے، اور علماء وہ نکال کر آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ سخاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ پوری مسجد، مثال پیش کر رہا ہوں، یہ مسجد نہیں، مثال پیش کر رہا ہوں، یہ پوری مسجد امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، تمہاری طرف سے امام خود سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، تمہاری طرف سے امام خود زم سورہ پڑھ لے رہا ہے، اس سے بڑی سخاوت اور کیا ہے؟ اگر حکومت سب کے اوپر 1,000 روپے کی پینالٹی ڈال دے، یہ 1,000 روپے کا قانون لگا دے، کوئی ایسا ہے تمہیں سب دیونوں کو تمہاری طرف سے میں دے ڈالتا ہوں، لیکن امام
اللہ کہتا ہے کہ سب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا، امام کہتا ہے تم سب خاموش رہو، تمہارے طرف سے میں پڑھ لیتا ہوں۔ تم سب خاموش رہو، تمہاری طرف سے میں اللہ کے دربار میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہوں۔ میرا فاتحہ تمہارا فاتحہ ہے، سبحان اللہ۔ میرا ضم سورہ تمہارا ضم سورہ ہے، میری نماز تمہاری نماز ہے، بس تم کو کرنا کیا ہے؟ میری نقل کرنا ہے بس۔ استاد میں تم سب کی نماز میرے نماز کے پلیٹ میں رکھ کر اللہ کے دربار میں پیش کروں گا، اللہ میری نماز کے صدقے تمہاری نمازوں کو بھی قبول کر لے گا۔ قبول ہی نہیں ہوگا، ادا بھی ہو جائے گا۔ نہیں سمجھتے، علماء کرام کو نہیں سمجھتے۔ امام جاتا ہے، 4 قدم ساتھ چلنے کی کسی کو خواہش نہیں، جبکہ حدیث میرے پاس موجود ہے، امام کے ساتھ، ایک عالم دین کے ساتھ 2-4 قدم چلنا بھی انشاءاللہ تعالی امام اور عالم کی سفارش کا سبب بنتا ہے۔ ہمارے اکابر کا یہ طرز رہا ہے، علماء مدارس کو آتے یا علماء اکابر کے گھر جاتے، ان کا استقبال کرنے کے لیے باہر آتے، پھر ان کو رخصت کرنے کے لیے ایک دور تک چند قدم چل کر جا کر چھوڑتے تھے۔ علماء کے ساتھ بیٹھنا ہی عبادت اور محبت نہیں ہے، علماء کے ساتھ کھانا ہی عبادت نہیں ہے، علماء کے ساتھ 4 قدم چلنا بھی الحمدللہ محبت اور عبادت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارا امام نماز پڑھا کر جاتا ہے، چلنا تو ساتھ دور کی بات کہ سلام کرنے والا کوئی نہیں ہے، بیچ میں سے راستہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ کونسلر آ جائے تو پھر کتنی مکھیاں جڑ جاتی ہیں، ایم ایل اے آ جائے کتنی مکھیاں جڑ جاتی ہے، ایم پی آ جائے کتنی مکھیاں جڑ جاتی ہے۔ میں یہی کہتا ہوں میرے پیاروں، 2 جمعہ پہلے میں نے عرض کیا تھا نا، علماء کی عظمت نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ ہم نے علماء کی وہ قدر نہیں کی تاکہ دیکھنے والے اپنے بچوں کو علماء بنانے کا خواہش پیدا ہو۔ واہ کیا شان ہے بھی مولوی صاحب کی، بابا بابا بابا، میرے بچے کو بھی مولوی ثابت بنا تو تمہیں تمہارے مولوی صاحب کی عزت کرے تو نا، جس کے گھر میں مولوی نہیں وہ خواہش پیدا کرے گا کہ میرے ڈاکٹر کی کیا گریڈ معلوم، میرے بچے کو بھی میں ڈاکٹر بناتا ہوں۔ ڈاکٹر بنانے کی خواہش کیوں پیدا ہوئی؟ اس نے ڈاکٹر کی گریڈ کو دیکھا ہے۔ لائر بنانے کی خواہش کیوں پیدا ہوئی؟ اس نے لائر کی گریڈ کو دیکھا ہے۔ انجینئر بنانے کی خواہش کیوں پیدا ہوئی؟ اس نے انجینئر کے گریڈ کو دیکھا ہے۔ کاؤنسلر بننے کی خواہش کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ ایم ایل اے بننے کی خواہش کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ ایم پی بننے کی خواہش کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس نے ان تمام لوگوں کے گریڈ کو دیکھا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجیے کہ ڈاکٹر بنانے کی خواہش کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس کی سیلری اور اس کی آمدنی پر بھی قوم کی نظر، ڈاکٹر بنائیں گے تو 3 لاکھ روپے منتھلی کماتا ہے، انجینئر بنائیں گے 10 لاکھ روپے منتھلی کماتا ہے، لائر بنائیں گے کیس پاس ہو کے فیل ہو انکمنگ ہی ہوتی ہے۔ مولوی صاحب بنانے کی خواہش کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ کیا بھائی بچپن بچہ قربان کرتا ہے، ہمیں بچے کو قربان کرتے ہیں، بچپن سے لے کر جوانی تک بچہ مدرسے میں زندگی گزارتا ہے، پڑھ کر باہر نکلتا ہے، اس کے سینے میں نہ ماں کی فکر ہوتی ہے، نہ باپ کی فکر ہوتی ہے، نہ گھر کی فکر ہوتی ہے۔ مدرسے سے کیا نکلا؟ سینے میں قوم کی فکر لے کر نکلا۔ اس کا ذہن ایک ہی کام کرتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا میں گھر بناؤں کہ دکان بناؤں، پڑھ کر باہر نکلنے والا یہی سوچتا ہے کہ میں مدرسہ کہاں بناؤں، وہ فیکٹری بناؤں کہ دکان بناؤں، یہ نہیں سوچتا، وہ یہ سوچتا ہے میں مکتب کہاں قائم کروں، کہاں مدرسے کی ضرورت ہے، کہاں مکتب کی ضرورت ہے، کہاں تفسیر کی ضرورت ہے، کہاں حدیث کی ضرورت ہے، میں دین کے خدمات کے شعبوں میں سے کس شعبے کا انتخاب کروں اور میں کس طریقے سے کام کروں تاکہ میرے مدرسے کی زندگی قبول ہو جائے، میرا پڑھنا قبول ہو جائے، میرے اساتذہ کا پڑھانا قبول ہو جائے، میرے ماں باپ کا پڑھانا
خانہ قبول ہو جائے. رب کعبہ کی قسم، ہر عالم چاہے وہ دارالعلوم سبیل الرشاد کا ہو، دارالعلوم دیوبند کا ہو، مسیح العلوم کا ہو، شاہ ولی اللہ کا ہو، بنگلور کے مدارس کا ہو، کرناٹک کے مدارس کا ہو، ہندوستان کے مدارس کا ہو، پڑوسی ملک کے مدارس کا ہو، یا دنیا کے کسی بھی مدرسے کا کیوں نہ ہو، میری بات پر ریسرچ کر کے دیکھیں. رب کعبہ کی قسم، ہر مدرسے سے فارغ ہونے والا بچہ کمانے کا مین لے کر باہر نہیں نکلتا، کمانے کا ذہن لے کر باہر نہیں نکلتا ہے اپنے علم کی خدمت کا دماغ، فکر لے کر باہر نکلتا ہے.